آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ یہ کئی ہزار سال تک حکومت کرتے رہے، آسمان پر آتے جاتے تھے، زمین کی فصلوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ پھر انہوں نے زمین پر قتل و غارت کری شروع کر دی۔ ان کی خون ریزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جنات کو زمین سے دور کر دو تاکہ ان کے فساد سے زمین پاک ہو جائے۔ اللہ کا حکم سنتے ہی فرشتوں نے جنات کو مار مار کر پہاڑوں، جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس یعنی شیطان بھی ان میں شامل تھا۔ اس کا نام عزازیل تھا۔ اپنے علم اور عبادت کی زیادتی کی وجہ سے دوسرے جنات سے بڑھ چڑھ کر ممتاز اور فرشتوں میں رہتا تھا۔ جب جنات کو مار مار کر پہاڑوں وغیرہ پر دھکیل دیا گیا تو یہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر گیا۔ اس نے باری تعالیٰ سے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، میں اور میری اولاد ان فسادات میں شریک نہیں تھے۔ فرشتوں نے بھی اس کے علم اور عبادت کی وجہ سے اس کی سفارش کی۔ اس طرح یہ فرشتوں کی مار سے محفوظ رہا اور اسے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف دھکیلا نہ گیا۔ اب یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی پہلے سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگا۔ ساتھ خود کو زمین کا مالک سمجھنے لگا، کیونکہ اور تو کوئی جن رہ نہیں گیا تھا۔ اب اس نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کوئی حکم دیتے تو یہ بھی سن لیتا اور ان سے پہلے لپک لپک کر وہ کام انجام دے ڈالتا یا فرشتوں کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا۔ اس طرح آسمان میں فرشتوں کے درمیان اس کی قدر میں اضافہ ہو گیا۔ ان حالات میں یہ امید کرنے لگا کہ اب اللہ تعالیٰ اسے زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرشتوں تک پہنچا، بے شک زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اس ارشاد سے اس نے جان لیا کہ یہ قدر اور منزلت اللہ تعالیٰ اسے نہیں دے گا۔ اس طرح اس میں حسد کا مادہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا فرمایا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کا یہ اعلان سن کر فرشتوں نے جان لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کرا دی گئی اور یہ کہ وہ اللہ کے نائب ہوں گے۔ یہاں تک تو انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں شہوت اور غصہ وغیرہ رکھے گئے ہیں تو انہوں نے نہایت انکساری سے عرض کیا، الہی، ایسے شخص کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری تسبیح کے لیے ہم فرشتے موجود ہیں۔ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ بات اعتراض یا حسد کی بنیاد پر نہیں کہی تھی، انہوں نے جنات کی حرکات کو دیکھا تھا، اس لیے یہ بات کہی تھی۔ فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں، ان میں حسد اور غصہ وغیرہ ہے ہی نہیں، جبکہ اور ہر مخلوق میں یہ چیزیں ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اس پر پروردگار نے فرمایا، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میں جانتا ہوں۔ ان میں انبیاء، صدیقین، شہداء، عابدین، زہداء، اولیاء اور نیکوکار ہوں گے جو میرا قرب حاصل کرنے والے ہوں گے۔ ان میں علماء اور صلحاء ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ پھر پروردگار نے فرشتوں سے کہا، زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، نرم، سخت، شور والی، ہر طرح کی ایک ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لے آؤ، میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور چاہا کہ ایک مٹھی اٹھا لیں۔ اس وقت زمین نے پوچھا، آپ کس لیے یہ مٹی اٹھا رہے ہیں؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا، حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا، وہ زمین پر رہے گی، اس میں نیک بھی ہوں گے اور بد بھی، ان کے واسطے ثواب اور عذاب ہوگا۔ اس پر زمین نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں، تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی فریاد سنی تو واپس لوٹے اور عرض کیا، الہی، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ اس پر حق تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گیا۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے زمین کی بات نہ سنی اور بولے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری مرضی پر نہیں چھوڑ سکتا۔ موت کے فرشتے مٹی لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں روح کو قبض کرنے کا کام تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس مٹی کو زمین پر ایک خاص جگہ پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی نشاندہی پر مٹی وہاں رکھ دی گئی، یہ جگہ خانہ کعبہ کہلائی، یعنی بعد میں اسی جگہ خانہ کعبہ بنایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر 40 روز تک بارش برسائی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے کو خشک کیا گیا، جیسا کہ ایک کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز دیتا ہے۔ اب اس گارے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا۔ فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے کے لیے آیا۔ دیکھنے کے بعد اس نے حیرت زدہ انداز میں کہا، یہ جسم اندر سے خالی ہے، اس میں جگہ جگہ خلل ہے۔ وہ قالب 40 سال تک یوں ہی پڑا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا، اے روح، اس جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح اللہ رب العزت کے حکم سے اس بدن میں سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی، وہ خاکی بدن جو پہلے ٹھیکرے کی طرح تھا، گوشت، پوست اور ہڈی کا بنتا چلا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ زمین پر گر گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام پیدا ہوا۔ اس الہام کی بدولت انہوں نے کہا، الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار نے فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تیرے حال پر رحم کرے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ ایک جوڑا لایا، وہ خوب سجا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جوڑا پہنا دیا گیا، یعنی انہیں عزت کے تخت پر بٹھا دیا، اور وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سارے بدن میں روح پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں السلام علیکم کہو۔ پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام یہ حکم پا کر فرشتوں کی طرف گئے اور ان سے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی کلمات ہم نے تیرے اور تیری اولاد کے لیے مقرر کر دیے۔ اب رب العزت نے ان کی کمر پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا تو ان کے پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہونے تھے، ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائیں۔ پھر دوسرا ہاتھ ان کی کمر پر پھیرا تو جتنے بدبخت لوگ قیامت تک پیدا ہونے تھے، انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھیں تو ان میں بڑا فرق نظر آیا۔ ان میں خوبصورت، بدصورت، دولت مند، مفلس، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے، اندھے، لولے، لنگڑے، غرض ہر طرح کے انسان تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے عہد لیا، بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم سب گواہ ہیں۔ اس عہد کو میثاق کہتے ہیں۔ یہ عہد اس لیے لیا گیا کہ قیامت کے دن بنی نوع انسان یہ نہ کہنے لگیں، ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ اس عہد میں انسانوں سے کہلوایا گیا،
ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کی اولاد نکالی تو اس طرح نکلی جیسے کنگھی کرنے سے بال کنگھی کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اس میثاق میں فرشتے بھی گواہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی نسل نکلنے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلاں فلاں تو جنتی ہے، کیونکہ وہ اہل جنت کا ہی عمل کریں گے، اور یہ دوزخی ہیں، کیونکہ وہ دوزخیوں جیسا عمل کریں گے۔ اس پر کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب وہاں طے ہو چکا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جس کے عمل جنتیوں کے ہوں گے، اور دوزخی وہی ہوگا جو دوزخیوں کے کام کرے گا اور توبہ سے پہلے اسی عمل پر مر جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب روح آدم علیہ السلام کے بدن سے ظاہر ہوئی تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی۔ ساری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ پوچھا، یہ کون ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، یہ تمہاری نسل ہے۔ ان میں سے ایک چہرے پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ داؤد ہیں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 60 سال۔ اس پر حضرت آدم نے عرض کیا، اے پروردگار، میں اپنی عمر کے 40 سال انہیں دیتا ہوں۔ اس طرح حضرت آدم کی عمر 40 سال کم کر دی گئی۔ چنانچہ جب موت کا فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا، ابھی تو میری عمر کے 40 برس باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 40 سال تو نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کیا۔ بس یہی انکار ان کی نسل میں رچ بس گیا، کیونکہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ یہ بھول چوک اب آپ کی نسل میں بھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی نسل میں بیمار، کوڑی، برس والے، اندھے، کانے، لنگڑے، لولے، بدصورت، خوبصورت، غرض سبھی طرح کے لوگ دیکھے۔ ان میں انبیاء سراپا نور تھے۔ اس میثاق یعنی عہد کے آسمان اور زمین بھی گواہ بنے، تاکہ قیامت میں کوئی عذر نہ بیان کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کی اتنی کثرت دیکھی تو پوچھا، اے پروردگار عالم، یہ دنیا میں کس طرح سمائیں گے؟ اس پر اللہ جل جلالہ نے فرمایا، کسی کو زمین میں رکھوں گا یعنی مر جائیں گے، اور کسی کو ماؤں کے پیٹوں میں رکھوں گا، اور کسی کو باپوں کی پشت میں رکھوں گا۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو انہیں تمام چیزوں کا علم دیا گیا، چیزوں کی خاصیتوں کا علم دیا گیا۔ یہ علم نہ دیا جاتا تو وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کا حق ادا نہ کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور اللہ نے چیزوں کے نام آدم کو سکھا دیے، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھیں، پھر ان سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے، کیونکہ بشری ضروریات کا انہیں کچھ علم نہیں تھا، نہ انہیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے کہا، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں معلوم نہیں مگر اسی قدر جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ بلا شبہ آپ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آپ نے ان تمام چیزوں کے نام اور خاص بتا دیے۔ تب پروردگار نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو سب مجھے معلوم ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ثابت کر دی تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ بس سب نے سجدہ کیا مگر شیطان یعنی ابلیس نے انکار کیا۔
اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے غرور کیا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، چنانچہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، نکل جا اس جگہ سے، بے شک تو راندہ درگاہ ہے، یعنی تجھے دھتکار دیا گیا ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ یہ حکم سن کر شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک کے لیے ڈھیل دے کہ جس دن اٹھائے جائیں مردے، یعنی مجھے قیامت کے دن تک موت نہ آئے، موت کی سختی سے بچا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، بے شک میں نے تجھے قیامت کے دن تک ڈھیل دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ وعدہ فرما لیا تو اس نے کہا، قسم ہے تیرے عزت کی، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے خاص بندے ہوں گے جن پر تیری رحمت ہوگی وہ مجھ سے بچ جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری بات بھی سچی ہے، میں سچ کہتا ہوں اور ہمیشہ سچ کہا کرتا ہوں، بے شک میں دوزخ کو تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بھی فرمایا، تو نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے، اب تو ہمیشہ لعنتی رہے گا۔ شیطان پر پھٹکار ڈالنے اور حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کرنے کے بعد ان پر اونگ ڈال دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اس آپریشن کی خبر تک نہ ہوئی۔ ان کی آنکھ کھلی تو حضرت حوا کو اپنے پہلو میں دیکھا۔ اب ان دونوں کو حکم ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، پس ایک درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ خوب کھاؤ پیو، جنت میں سکون اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب نہ جاؤ۔ یہ بھی دراصل ایک امتحان تھا۔ اس طرح دونوں جنت میں رہنے لگے۔ ادھر ابلیس بہت بے چین تھا، وہ بہت حسد محسوس کر رہا تھا۔ آخر وہ جنت میں داخل ہوا اور ان دونوں کے سامنے گیا، پھر ان سے کہنے لگا، تم جانتے ہو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ آخر کو تمہارے لیے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، موت کیا چیز ہے؟ اس سوال کے جواب میں شیطان نے موت کی کیفیت بتائی۔ اس کیفیت کو سن کر دونوں کو خوف محسوس ہوا۔ اب شیطان نے کہا، اس کیفیت سے محفوظ رہنے کے لیے اس درخت کا پھل کھانا ہوگا، پھر تم پر موت نہیں آئے گی۔ اسی درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ اس پر شیطان نے قسم کھا کر کہا، بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس کی قسم پر اعتبار کر لیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پھل کو کھاتے ہی دونوں کا لباس اتر گیا، پھر دونوں ایک دوسرے کے بدن کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب پہلے دونوں ایک دوسرے کے بدن کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اب دونوں کو ایک دوسرے کا بدن نظر آنے لگا۔ اب دونوں درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے اور بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تمہیں جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اب تم یہاں سے زمین پر اتر جاؤ، وہاں ٹھہرو۔ اس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا گیا۔ آپ کے ساتھ حجر اسود تھا اور جنتی درختوں کے پتے تھے۔ ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا گیا، ان سے خوشبودار درخت پیدا ہو گئے۔ جنت سے نکلنے کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہت رنج تھا۔ وہ زمین پر آنے کے بعد بہت روئے۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام اپنی توبہ کے غم میں 200 سال تک روتے رہے۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ آپ کتنے عرصہ تک روتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت آئی کہ ان الفاظ میں دعا مانگیں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا،
اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے جب گناہ یعنی پھل کھانا سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا تو توبہ کے سلسلے میں بہت پریشان تھے۔ ایسے انہیں میں یاد آیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا تو اس وقت انہوں نے اپنا سر عرش عظیم کی طرف اٹھایا تھا تو آپ نے وہاں لکھا پایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آپ کو ان کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ جواب میں آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پیدا ہونے کے بعد عرش عظیم پر آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم توبہ کے وقت کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر دعا کی تو پروردگار عالم نے توبہ قبول کر لی اور فرمایا، میں نے تجھے بخش دیا۔ اس وقت بی بی حوا جدہ میں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام توبہ قبول ہونے کے بعد میدان عرفات میں آئے۔ حضرت حوا بھی وہاں آ گئی۔ رنج اور غم اور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی پہچان تک نہ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا اور اسی لیے اس میدان کا نام میدان عرفات مشہور ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی توبہ قبول ہو گئی، پھر انہیں اطمینان ہو گیا، وہ سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب ان کے ہاں اولاد پیدا ہونے لگی، ان کے ہاں بچے جوڑوں کی صورت میں پیدا ہونے لگے۔ جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی، دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے جوڑے سے اس کا نکاح کر دیا جاتا۔ نام قابیل تھا اور اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی۔ دوسری طرف دوسرا بھائی حابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ عام سی شکل کی تھی۔ اب قانون کے مطابق قابیل کا نکاح اس عام شکل و صورت کی لڑکی سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح نہایت خوبصورت لڑکی سے۔ قابیل کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ خوبصورت لڑکی کا نام کتابوں میں عقلیمان آیا ہے۔ قابیل نے صاف کہہ دیا کہ اس کی شادی عقلیمان سے ہوگی۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہوگی عقلیمان سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ قربانی کے لیے حابیل اپنے ریوڑ سے ایک بہترین دمبا لے گیا۔ قابیل کی نیت خراب تھی، وہ خراب قسم کا غلہ لے گیا۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا، اس کی قربانی کو ایک آگ آ کر جلا دیتی تھی۔ جس کی قربانی منظور نہ ہوتی، اس قربانی کو وہ آگ نہ جلاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو جلا گئی۔ قابیل کا ردی غلہ جوں کا توں پڑا رہ گیا۔ قابیل یہ توہین برداشت نہ کر سکا، اس نے طیش میں آ کر کہا، اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو پھر بھی میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو ساری مخلوق کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں تو میرا گناہ بھی اپنے ذمے لے لے، اس طرح تو دوزخیوں میں سے ہو جائے گا۔ قابیل نے حابیل کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ آخر اسے موقع مل گیا۔ حابیل جنگل میں ایک پتھر پر سر رکھے سو رہا تھا۔ قابیل آیا، اس نے ایک اور پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مار دیا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر سب سے پہلا قتل تھا۔ قتل تو اس نے کر دیا، اب اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لاش کو کیسے چھپائے۔ اس وقت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے کوئی فوت بھی نہیں ہوا تھا۔ قابیل پریشان تھا کہ اب کیا کرے۔ ایسے میں پروردگار نے 2 کووں کو بھیجا، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا،
پھر زمین کو ریت کر گڑھا بنایا اور اس میں مردہ کوے کو رکھ کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، لیکن قتل کر کے وہ بہت پچھتایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ پھر جس وقت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے بہشت کے پھلوں کی خواہش محسوس کی۔ کمزوری کی وجہ سے خود ان میں حرکت کرنے کی سکت نہ تھی، تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم خانہ کعبہ جاؤ، وہاں میرے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت کے پھل مانگو۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ اس وقت جو کوئی خانہ کعبہ میں جا کر دعا کرتا تھا تو دعا منظور ہوتی تھی۔ آپ کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور بیٹوں کو واپس حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ حضرت حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو ڈر گئیں اور حضرت آدم کے قریب ہونے لگیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ اب حضرت اسرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی اور پھر اپنے بیٹوں سے کہا، اب تم دیکھو، ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں ویسا ہی تم اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرو۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے غسل کے لیے خوشبوئیں ملائیں، جنت کی بیری کے لائے ہوئے پتوں والے پانی سے آپ کو غسل دیا، پھر بہشت کا کفن پہنایا۔ آپ کی اولاد نے جنازہ اٹھایا اور خانہ کعبہ میں لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھیں۔ آپ کو مسجد خیف میں دفن کیا گیا۔ قبر بغلی بنائی گئی۔ مٹی ڈالنے کے بعد قبر کی شکل اونٹ کے کوہان جیسی بنائی گئی۔ دنیا میں آپ کی کنیت ابو البشر ہے، کیونکہ آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ان مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ بقرہ پارہ اول رکوع 4، سورہ مائدہ پارہ 6 رکوع 5، سورہ اعراف پارہ 8 رکوع 2، پارہ 9 سورہ اعراف رکوع 24، پارہ 14 سورہ الحجر رکوع 3، پارہ 15 سورہ کہف رکوع 7، سورہ طٰہٰ پارہ 16 رکوع 7، پارہ 21 سورہ سجدہ رکوع 1، سورہ صاد پارہ 23 رکوع 5، سورہ رحمان پارہ 27 رکوع 1۔